اور اب میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو صحافی بھی ہیں، مبصر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور ناظم بھی ہیں۔ میری مراد محترم قاضی عبد الرحمن صاحب سے ہے۔ میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور جناب عاصم گونڈوی صاحب کی علمی خدمات اور ان کی حیات و شخصیت کے متعلق اپنی تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ خواتین و حضرات، حالانکہ خواتین موجود نہیں ہیں، اکثر ہمارے جالب بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ خواتین کو مخاطب کرتے ہیں، ہے نہیں۔ جالب بھائی آج تعداد کم ہے لیکن 2-1 لوگ دکھائی نظر آ رہے ہیں۔ حاضرین باوقار، آج کا یہ جلسہ انتہائی اہم ہے اور ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اسے تاریخی حیثیت اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کتابیں اور خاص طور سے شعری مجموعے متواتر شائع ہوتے رہتے ہیں اور ان کو پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، لیکن عاصم صاحب کا یہ جو مجموعہ ہے بند ہوا بازار، یہ ابھی اس کی رسم اجرا ہوئی ہے۔ اس کے سلسلے میں اور عاصم صاحب کے سلسلے میں میں اگر گفتگو کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کو تسلیم کر لینے میں کسی کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ شاعری جو ہے وہ شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ شاعری شخصیت جتنی تہدار ہوگی، شاعری بھی ویسے ہی ہماگیر ہوگی۔ لیکن عاصم صاحب کی شخصیت اور ان کی شاعری دراصل ان کی باطن کی آئینہ دار ہے اور وہ ایک ہماگیر پیغام رکھتی ہے، اس کی افادیت سے انکار ناممکن ہے۔ عاصم صاحب کا یہ جو مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا بھی یا آپ کے تک پہنچ گیا ہوگا، اس میں انہوں نے دوہے بھی لکھے ہیں اور روایات، حمد، منقبت، نعت وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس پر جناب عمر قریشی صاحب کا ایک مختصر سا مضمون بھی ہے جو انٹروڈکشری ہے، جس میں انہوں نے جناب عاصم صاحب کے تمام شعری محاسن حالانکہ مختصر طور پر اور عجلت میں گنائے گئے ہیں، کیونکہ اس پر تفصیل سے بھی بحث ہو سکتی تھی، لیکن کم سے کم انہوں نے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ انہوں نے وہ محاسن بیان کیے ہیں اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ عاصم گونڈوی صاحب اور عمر قریشی صاحب دونوں ایک ہی چراغ سے روشن 2 چراغ ہیں اور اس چراغ کا نام تھا ماسٹر احمد گورکھپوری۔ دونوں نے وہیں سے استفادہ کیا ہے اور وہیں سے اپنے آپ کو روشن کیا۔ اکثر ان لوگوں کی شامیں اسی ردل پور محلے میں گزرا کرتی تھی جہاں جناب ماسٹر احمد گورکھپوری صاحب کا دولت قضا ہوا کرتا تھا۔ عاصم صاحب کی شخصیت کے حوالے سے میں گفتگو کروں تو اور بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں پہلے بند ہوا بازار کے عنوان پر تھوڑا گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم صاحب، ایک بات اور یاد آ رہی بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ عاصم صاحب اپنے نام کے ساتھ گونڈوی لکھتے ہیں، حالانکہ وہ پچھلے 5-6 یا 7 دہائیوں سے میں سمجھتا ہوں گورکھپور میں رہتے ہیں اور گورکھپوری لکھنے کے مستحق ہیں، لیکن وہ گونڈوی کیوں لکھتے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور میں نے بڑا غور کیا کہ آخر ایسا کیا بات ہے۔ اچھا، آپ نے سنما گورکھپوری لگا دیا ہے، چلیے یہ اضافہ ہوا۔ تو میں اکثر سوچتا تھا کہ عاصم گونڈوی صاحب اپنے آپ کو گورکھپوری کیوں نہیں لکھتے اور گونڈوی کیوں لکھتے ہیں،
اور میرے سمجھ میں جو بات آئی وہ یہی آئی کہ عاصم صاحب اپنے آپ کو گونڈوی اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ان کا جو روحانی رشتہ ہے وہ گونڈا کی جو ایک تصوف کی شمع ہے اصغر گونڈوی، اس سے ان کا رشتہ وابستہ رہے، اور ان کی پوری شاعری میں، عاصم صاحب کی پوری شاعری میں تصوف جو ہے وہ شہرک کی حیثیت رکھتی ہے، آپ اس کو محسوس کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہی شعوری طور پر انہوں نے ایسا رکھا ہو کہ ہمارا رشتہ وہاں سے جڑا رہے، اس لیے وہ اس کو ابھی تک قائم رکھتے ہیں اور نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عاصم صاحب مؤدبانہ طور پر میں کہوں کہ اگر اس کتاب کا عنوان بند ہوا بازار کی جگہ بند ہوئے بازار ہوتا تو شاید زیادہ موضوع ہوتا، اس کی جامعیت میں اضافہ ہو جاتا، کیونکہ جن دہائیوں میں آپ کا شعری سفر طے ہوتا ہے، آپ کا تخلیقی سفر آگے بڑھتا ہے، دراصل وہ صدی اور وہ دہائیاں اگر میں دیکھوں اور میں کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ویچارک سنکٹ کی صدی تھی، ویژن کی کمی تھی۔ ہم نے اس صدی کے جو ہم ابھی پچھلی گزری ہے اس کی 4-5 دہائیوں میں ہم لیفٹسٹ ہو گئے تھے اور ہم بائیں بازو کی طرف چلے گئے، اور ہم نے ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی پر گفتگو کرنا شروع کیا، اور ہمارا ایک نیا باب کھل گیا۔ حالانکہ اس کے دامن سے ہم کو بڑی نعمتیں حاصل ہوئیں، خاص طور سے یہ کہ ادب نے سچ بولنا سیکھ لیا، سچ سننا سیکھا، انقلاب کے نعرے لگانے سیکھے، لیکن جلدی ہی وہ بازار بند ہو گیا، کیونکہ جب آزادی ملی تو وہ خواب پورے نہیں ہوئے جو آزادی سے وابستہ تھے، اور وہ داغ اجالا تھا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ لوگ اپنے ذات کے نہاخانوں میں گم ہو گئے، ایک بازار بند ہوا تو دوسرا بازار کھل گیا جو جدیدیت کے نام پر تھا۔ اس بازار کو بھی کچھ لوگوں نے کچھ دنوں تک چلایا، لیکن آتے آتے یہ بازار بھی بہت پائیدار نہیں رہا اور یہ بازار بھی بند ہو گیا۔ اب یہ تیسرا جو دور شروع ہوا ہے عاصم صاحب، یہ ہمارے رائٹسٹ کا دور ہے، یعنی لیفٹ سے ذات تک آئے اور ذات سے اب ہم رائٹسٹ کی طرف چل رہے ہیں، اور ایک نیا بازار کھل گیا ہے جس میں ہم دائیں بازو کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اسی قسم کی اسی نوعیت کی شاعری کر رہے ہیں، مدح سرائی کر رہے ہیں۔ بازار تب بھی تھے، بازار اب بھی ہیں، بازار بند ہوئے ہیں، بازار کی قدریں بدلتی رہتی ہیں، لیکن عاصم صاحب کا کمال یہ ہے کہ بدلتی ہوئی ان قدروں کے درمیان وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، وہ ادب میں چلنے والی موسمی ہواؤں سے اثر تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے ان کی کہ ان کا قلم کاروباری نہیں ہے، ان کا قلم مشن بردار ہے، وہ ایک مشن کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ وہ مشن وہ ہے کہ مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، کہ میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، وہ اسی مشن کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ اس میں دوہے بھی ہیں اور ربائی بھی شامل ہے۔ دوہے اور ربائی دونوں کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو دونوں کا جو موضوع ہوتا ہے وہ روحانی اور عرفانی موضوعات کے لیے سب سے موضوع ترین صنف سخن اگر ہو سکتی ہے تو وہ ربائی ہو سکتی ہے۔ دوہے کے بھی قریب قریب یہی حال ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے مزاج کی ہم آہنگی کو دیکھتے ہوئے ربائی بھی کہی ہے اور دوہے بھی کہے ہیں۔ ہمارے ناظم صاحب نے کہا ہے کہ اختصار سے بات کہنی ہے، اس لیے میں وہ ربائی اور وہ دوہے پیش نہیں کر رہا ہوں، بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ یہ پا سکتے ہیں کہ متعدد جگہوں پر انہوں نے وہی نصیحتیں کی ہیں جو ربائی میں کے مضامین ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ جب مضامین وہی ہیں تو پھر اس کو دہرانے کی وجہ کیا ہے؟ کب تک دہرائے جائیں گے وہی نصیحت، وہی اخلاقی مضامین؟ سوال یہ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہر شاعر کو اپنے عہد کے میلانات کا اندازہ ہوتا ہے، عاصم صاحب کو بھی ہے، انہوں نے اس میں اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات کو شامل کیا ہے، اسی لیے وہ نئی سی ہے تیری رہ گزر، پھر بھی لگتا ہے کہ ہزار آپ نے ادھر سے کہہ کے گزرے ہیں، لیکن جو ربائی کی زمین ابھی نئی سی ہے، اور یہی اس کی تازگی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کا آہنگ بہت ہی اچھا ہے، اور اس کا جو لہجہ
وہ بھی بہت مانوس ہے، اس لیے ہم تک اس کی رسائی، دل سے جو بات نکلتی ہے، دل پہ اثر کرتی ہے، ہم تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو وہ ہم نے آپ سے کہیں۔ اور عاصم صاحب، صداقت ایک اچھی چیز ہے، سچ بولنا چاہیے، لیکن سچ آج کے بازار میں اس کی قیمت شاید کم ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک مضمون بھی اس میں لکھا ہے، اور اس مضمون میں لکھا ہے، وہ ایک شعر آخر میں ہے، میں اس شعر کو دیکھ کے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ شعر مجھے یاد نہیں تھا، تو میں سوچتا ہوں کہ اسے دیکھ کے پڑھ دوں۔ وہ یہ شعر تھا کہ ہاں، وہ یہ شعر کہاں چلا گیا دیکھیں۔ بہرحال وہ شعر دکھائی نہیں دے رہا، کہاں ہو گیا ہے۔ عاصم صاحب نے اس میں ایک دوہا کہا ہے، اس دوہے کا دوہا اس طرح سے ہے کہ تیری تعریف میں لگے ہیں دن اور رات، تیری ہی تعریف میں لگے ہیں دن اور رات، میرے اپنے ہاتھ کے کاغذ قلم دبات۔ اور یہی تعریف وہ کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ اور باقی رہے یہ اور بات کہ ٹوٹے نہ بے حسی کا طلسم، صدا لگاتے رہو پتھروں کے صحرا میں۔ بہت 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 خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ حضرات گرامی، یہ تھے محترم قاضی عبدالرحمن صاحب، جو جناب عاصم گونڈوی صاحب کی شاعری کن کن مراحل سے ہو کر گزری، کن کن رجحانات اور اثرات کو آپ نے قبول کیا اور اس کو شاعری کے قالب میں ڈھال کر عوام کے روبرو پیش کیا۔ اس کو ایک مقالے کی شکل میں آپ لکھ کر لائے تھے، لیکن وقت کی تنگی کے باعث آپ نے مضمون کو مختصر کیا